ایک اور سوال تھوڑا سا جو آپ لوگوں پہ ذرا تنقید کی جاتی ہے، وہ میں نے کہا سوال پوچھ لو، پھر آگے پھر مسائل پہ آ جائیں گے. تقلید کے حوالے سے اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ تقلید کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر وہ مسائل جو کہ حدیث میں موجود نہیں ہیں، یعنی آج کے دور کے مسائل ہیں، اس کو پھر آپ لوگ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ سب بنیادی طور پہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، وہ آج کے مسائل کا حل کہاں سے لیتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کے دور میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا؟ نہیں، وہ تو آپ اجتہاد سے، ہاں، تو اجتہاد کے تو اہل حدیث قائل ہیں. جہاں تک اعتراض ہے تقلید کا، تو اس کے اندر ہمارا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جن کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہمہ وقت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ لوگوں کے لیے شاید نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ ان کے اجتہاد کو منظور کر لیتے تھے تو وحی بن گئی. اور اللہ تعالیٰ اگر منظور نہیں تھے کرتے، آسمان سے وحی نازل کر دیتے. آباسا وتولی، آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ کی حرکات کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں. صحابی آ رہے ہیں، نبینا ہے عبداللہ ابن مکتوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ ہلکا سا بال پڑا کہ میں قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے پاس آ گیا، میں پہلے ان کو ٹائم دوں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، آباسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. آپ اندھے کے آنے پہ تیوری چڑھا رہے ہیں، کیا پتا کہ اس کی ہدایت اللہ کو زیادہ پسند ہے ان لوگوں کی نسبت. تو یہ چیک اینڈ بیلنس بتائیے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے اوپر ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. رسول اللہ کے ذاتی گھر کا مسئلہ ہے، رسول اللہ ایک بیوی سے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ اپنے اوپر شہد حرام کریں گے تو امت کے لیے حرام ہو جائے گا، آپ نہیں یہ کر سکتے. 21 مقامات ہیں قرآن پاک کے اندر جہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ کے اوپر رکھا ہے. بتائیے رسول اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو کوئی عمل کرے یا اجتہاد کرے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو؟ یہ بنیادی طور پہ ہم اس لیے صرف رسول اللہ کی تقلید کو قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حضرت ابو بکر، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل تشیعوں کا علی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوقات میں سے نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. اگر سیدنا ابو بکر کی بات کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے، تو کائنات میں تو ایک ہی ہستی ہے نا جس کی بات شریعت ہے. یعنی ہم کہتے ہیں حضرت عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، حضرت علی کی بات شریعت کے مطابق ہے. اگر ان 4 اصحاب کی بات شریعت کے مطابق ہے اور ان کی بات شریعت نہیں ہے، اور چاروں اصحاب نے ان کے ساتھیوں نے ان کو مختلف جگہ پہ ٹوکا ہوا ہے. مثلا حضرت ابو بکر رحم دل تھے، حضرت ابو بکر چور کے نا ہاتھ کے کٹنے کی باری آئی دوسرے کے، تو حضرت ابو بکر نے کہا یار یہ ہاتھ کٹ گیا تو یہ قضاء حاجت کیسے کرے گا، روٹی کیسے کھائے گا؟ تو کہا یار اس کے بدلے اس کا قدم کاٹ لو. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا سنت الید، چور کی سنت تو ہاتھ کاٹنا ہے، آپ کیسے قدم کاٹ سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کوئی ضد نہیں لگائی، کہا اللہ کا شکر ہے مجھے ایسے ساتھی دیے جنہوں نے. حضرت عمر کی زندگی کے 14 واقعات ہیں جس میں مختلف صحابہ نے ان سے مختلف رائے پیش کی. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، جو حج ہم کرتے ہیں سارے آج کل جا کے عمرہ کرتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا عمرے و حج کو میں ادا کروں گا تاکہ خانہ کعبہ آباد ہو جائے. حاجی آتا ہے عمرہ بھی کر لیتا ہے تو عمرہ پورا سال کرتا نہیں، اس طور کے حالات فرق تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھا اور لبیک کہا، اور حج تمتع کی نیت سے تو ہر کارے پکڑ لائے کہ آپ کا اپنا بیٹا آپ کی آرڈیننس کی مخالفت کرتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا ہاں جی میں نے آرڈیننس جاری کیا، میرے آرڈیننس کی مخالفت ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بابا حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ نے حج تمتع کی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کے فتوے کو مانوں، آپ کے آرڈیننس کو مانوں کہ اس قبر والے کی سنت کو. تو حضرت عمر رونا شروع کیا. اگر تقلید جائز ہوتی تو عمر کی ہوتی، اگر تقلید جائز ہوتی تو ابو بکر کی ہوتی، عثمان کی ہوتی، علی کی ہوتی. اور ان صحابہ کا اختلاف ہوا اور ان صحابہ نے اختلاف میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى، انہوں نے اپنے اختلاف میں رسول اللہ کی حدیث کو جاری کیا. حضرت عمر کا اپنا واقعہ، حضرت عمر نے انگوٹھے کی نا دیت 15 اونٹ مقرر کر دی تھی. آپ کو پتہ یہ مشہور واقعہ، آرڈیننس لکھا اور انہوں نے آرڈیننس جاری کیا یار انگوٹھا جو ہے نا قوت و طاقت میں سب سے طاقتور ہے، اس کی دیت 15 اونٹ. ساتھ والی 2 انگلیاں برابر ہیں قوت طاقت میں تقریباً، تو 10 اونٹ. اور یہ چھوٹی انگلیاں اس کے 9 اونٹ کرو، اور یہ سب سے چھوٹی ہے اس میں تو قوت ہوتی نہیں، اس کے 6 اونٹ کرو. اونٹ 50 بنائے، اونٹ 50 بنائے اور آرڈیننس جاری کر دیا پورے ملک. عوف بن مالک آپ سٹیٹس دیکھیں، وہ حضرت عمر کے لیول کے ثابت نہیں، مصر کے قاضی کے پاس بیٹھے ہیں، آرڈیننس پڑھا. انہوں نے کہا یار اگر کوئی مقدمہ آیا نا ابھی اس کے اوپر عمل نہ کرنا، میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، سفر کتنا، مصر سے دیکھے کہاں سے 3 دن کے اندر پہنچے. حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا اور بغیر سلام دعا اور ان باتوں کو کہہ رہے آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں میں نے جاری کیا. آپ نے جو آرڈیننس کیا جاری کیا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں 5 کاٹ جائیں، 50 اونٹ ہے، میں نے اپنے ذہن سے انگوٹھے کو طاقتور پایا، 15 کیا، 7 والوں کو 10، 7 والے کو 9، 7 والے کو 6. کہا یہ دلیل نہیں ہے، یہی مدینہ تھا، یہاں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اگرچہ انگلیاں قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں، الا ان الاصابع فی دیت سوا، لیکن دیت میں 5 انگلیاں برابر ہیں. اب عوف بن مالک کا سٹیٹس دیکھ لیں، اور حضرت عمر نے اسی وقت کاتبوں کو بلایا، اسی وقت کہا لکھو عمر کا فتویٰ. کاتب نے بھی لکھ لیا اور سوچتا ہوگا حضرت عمر پھر اپنا فتویٰ لکھا رہے. کہا لکھو اب عوف بن مالک کی سند سے ہمیں حدیث ملی ہے، لکھ لیا. کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو، اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. اب عمر کا آرڈر یہ ہے رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے اور عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے. حضرت عمر کا سٹیٹس دیکھ لیں اور عوف کا سٹیٹس دیکھ لیں تو حضرت عمر نے رجوع کس کی طرف کیا؟ حدیث رسول کی طرف. یہی صحابہ کا منہج ہے. میرا دیوبندی سے اختلاف ہو جائے، میرا بریلوی سے اختلاف ہو جائے، میرا شیعہ سے اختلاف ہو جائے، آئیے آپ کا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے، اس کی بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کسی کی تقلید اس لیے نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ واحد ہیں جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. اس کے جواب میں نا
غلام نبی صاحب جیسے لوگ جواب یہ دیتے ہیں وہ جی رسول اللہ نے وہ جو پیوند کاری کی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس موجود تھا تو صحیح ہوگی. اللہ نے ہی وہ بھی صحیح کرائی ہے. رسول اللہ نے اجتہاد کیا کہ ہاں پیوند کاری نہ کرو تو کھجوریں نہیں ہوئی, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دین کو, اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید رسول اللہ کے چیک اینڈ بیلنس سے باہر بات ہے, اللہ ہی نے اصلاح فرما دی. تو رسول اللہ کی زندگی میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے, رسول اللہ خود اجتہاد کرتے تھے, اللہ کو منظور ہوتا منظور جاری رہتا تھا, اور اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ سیدھا کرنا ہوتا کر دیتے. صحابہ رسول اللہ کے سامنے اجتہاد کرتے تھے, رسول اللہ پسند فرماتے تھے تو جاری ہو جاتا, وہ دین اور شریعت اور حدیث بن جاتی, نہیں تھے پسند کرتے ٹوک کرتے تھے. اب بتائیے صحابہ کے بعد کون سی ایسی جماعت ہے؟ امام ابو حنیفہ بہرحال صحابی تو نہیں ہے نا, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, جن کی تقلید ہوتی ہے مشہور, یہی 4 امام ہیں نا جن کی تقلید ہوتی ہے. ان میں سے 3 اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں, یعنی موطا امام مالک بخاری سے پہلے حدیث کی سب سے بڑی کتاب, مسند امام احمد آج دنیا کے اوپر حدیث کی سب سے, مسند شافعی حدیث کی کتاب, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ حدیث کی کتاب نہیں لیکن فقہ کے بہت بڑے اماموں میں سے. تو گویا یہ 4 امام اگر ان کی تقلید واجب ہے تو رسول اللہ کی کیوں نہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے, ان کی تقلید واجب ہے اور رسول اللہ کی نہیں. اور یہ بات بہرحال دکھ کی ضرور ہے کہ شافعی رفع کرے, حنبلی رفع کرے, مالکی رفع کرے, تو وہ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں یار کرنے دو. اہل حدیث کرے تو وہ رسول اللہ کی سنت پہ تو اس پہ اعتراض ہے. یہ بات بہرحال لوگوں یہ بھی آپ کو اٹھانی چاہیے بات, یار امام شافعی کے پیروکار تقلید کی وجہ سے رفع کرے وہ آپ کے نزدیک جائز ہے, لیکن اگر کوئی رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو آپ کے نزدیک کیوں نہیں جائز ہے؟ تو یہ بات ہونی چاہیے. ہم تو 4 کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑیں. اگر آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے نہیں کیا تو لوگوں کو ابلاغ کریں کہ ہم رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کرتے. بنیادی بات وہی ہے جو آپ نے ابھی پن پوائنٹ کر دی ہے. بہت سے اعمال میں عبادت کی ادائیگی میں جو طریقہ کار کا اختلاف ہے وہ تقلید کی وجہ سے. حقیقت بات یہ ہے, ماننا چاہیے کہ تقلید کی وجہ سے سنت اور غیر سنت کا جو مسئلہ وہ الگ ہے. لیکن اس میں مجھے ایک چیز آپ کی بڑی پازیٹیو اور بڑی خوبصورت لگی, اور میں چاہتا ہوں یہی محبتیں پہلے کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں لیکن احترام, یعنی آپ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اب یہ بھی زیادتی والی بات ہے کہ آپ اگر نہیں کر رہے تقلید تو آپ یار مجھے ایک بات ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے گستاخ کو کے ایمان کے اوپر ہمیں خطرہ ہے یار. کیوں؟ ہم دیکھیں یہ جو دین کے امام ہیں, ہم تو ہماری تو دعوت یہ ان کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے امام ہیں, امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کسی کے یار غیر کے مقدسات کو بھی نہ چھیڑو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غیر کے مقدسات کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے, وہ نہ جانے میں آپ کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. اور یہ تو مسلمان ہے. اور اب مجھے بات ہے, ہمارا مقدمہ یورپ کے سامنے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار مقدسات مسلمان میں شامل ہیں. آپ ہیٹ اسپیچ نہ کریں, ہم اس کو فریڈم آف اسپیچ سمجھتے ہیں. بتائیں رسول اللہ کی توہین کو فریڈم, ہاں ہمارے پاس کیا ایک ہی نعرہ نا یار, یہ ہیٹ اسپیچ ہے, آپ سینٹیمنٹس کو مجروح کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارے اماموں کی توہین ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہی مقدمہ تو ہمارا یار اہل تشیع کے سامنے ہے کہ آپ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں صحابہ ان کی توہین مت کریں.